السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 30 کا حصہ اول. جیسا کہ ارحم نے شاہزیب کو کہا ہی تھا کہ وہ اسے طلب کرے گا اور تمام تر تفصیلات جانے گا، اسی مقصد کے لیے آج اس نے شاہزیب کو ایک پبلک پارک میں بلوایا تھا. لیکن شاہزیب کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا. اس سے پہلے کہ ارحم اسے کٹہرے میں کھڑا کرتا اور پھر ایشال سے اس کے تعلق کو بھی جج کرتا اور اکبر کو تفصیل سے بتاتا کہ شاہزیب صاحب آپ کی سالی کے ساتھ کیفے میں بیٹھے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے ان باتوں کا رخ موڑ دینے کی تیاری کر دی تھی. وہ اس وقت پارک میں ارحم کا ہی انتظار کر رہا تھا کہ اسے سامنے سے وہ آتا ہوا دکھائی دیا. شہزی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور بولا، بھائی آپ کیسے ہیں؟ کافی ٹائم ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی. ہاں، تم حویلی میں ٹھہرو تو ہو نا ملاقات. یہ کام کا بہانہ کر کے اسلام آباد میں کس کے لیے پڑے رہتے ہو، ذرا یہ بتاؤ. اور سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ اکبر بھائی کا بیٹا کب ہوا؟ کیا بھائی بھابھی کے ساتھ پچھلے 4 سال سے ٹچ میں ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر تجھے کیسے پتا یہ کہ ہمارا ایک بھتیجا بھی ہے؟ ارحم کے دماغ میں جتنے سوال گردش کر رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالے، کیونکہ اس سے اس کے سر میں سب جاننے کے لیے کھلبلی مچی ہوئی تھی. بھائی سانس تو لے لیں. شہزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. چلو بیٹا، باتیں مت بناؤ اور جلدی سے بتانا شروع کرو. ارحم نے پھر بولا، اصل میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سے کوئی اور بھی ملنے آیا ہے. شہزی نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کون؟ ارحم کو حیرت ہوئی. چلے میرے ساتھ. اب وہ دونوں پارک کی دوسری جانب جا رہے تھے. ایک مقام پر بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی ارحم اور شاہزیب کو پشت نظر آ رہی تھی. پھر چلتے چلتے جب وہ دونوں کے مقابل پہنچے تو ارحم کو تو اس شخص کو دیکھ کر ایسا ہی کرنٹ لگا جیسا کہ شاہزیب کو ارحم کو دیکھ کر لگا تھا. بھائی، اکبر بھائی، آپ یہاں اسلام آباد میں؟ آپ تو کینیڈا میں تھے. ارحم اکبر کو دیکھ کر پریشان ہوا، لیکن فوراً خود کو سنبھال کر بھائی سے گلے ملا اور اس کی خیریت پوچھی. وہ اس طرح سے اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ لی گئی ہو. وہ بالکل نارمل سے انداز میں اس سے ملا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا. اکبر نے بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے اسے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال جواب شروع کر دیے. وہی سوال جس سے ارحم بچنا چاہ رہا تھا. ہاں بھائی برخوردار، آج کل یہ بچے کہاں سے انسٹال ہو رہے ہیں؟ ہمیں بھی بتاؤ. نیلی آنکھوں والی پیاری سی گڑیا کہاں سے ملی تمہیں؟ ارحم نے حیرانی سے اسے دیکھا. اسے کیسے پتا ارحم کی بیٹی کا؟ اس نے شہزی کو دیکھا جو کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا. ساتھ وہ دل میں بہت خوش تھا کہ اب شکاری خود شکار بن رہا تھا. بھائی میری بیٹی ہے، وہ رومانہ. ارحم نے سر جھکائے کہا. ارحم اور اکبر میں 10 مہینے کا فرق تھا. رنگ روپ قد کاٹ ہر چیز دونوں کی برابر ہی تھی، لیکن اپنے بڑے بھائی کو عزت دینے کا اس کا انداز بہت ہی بہترین تھا. وہ بڑے بھائی کو باپ کی طرح ہی عزت دے رہا تھا، جبکہ اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ بڑے بھائی سے ڈرے یا اس کے سامنے خاموش رہے. کیا اکبر اسے کسی بھی بات پر مار سکتا تھا؟ یا وہ اکبر کے پیسے پر زندگی گزار رہا تھا کہ اگر بدتمیزی کی یا جواب دیا تو وہ اس کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لے گا؟ ارحم بھی خوب پڑھا لکھا، بشعور اور خود کفیل آدمی تھا. اس نے بزنس کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی، لیکن یہ ان کے باپ کی تربیت تھی کہ سارے چھوٹے بھائی اپنے سے بڑے بھائی کی باپ کی طرح عزت کرتے تھے، اور بہن بھائیوں میں عزت و تکریم کا رشتہ ہونا ہی چاہیے.
چھوٹے بڑوں کو عزت دیں اور بڑے بھی چھوٹوں کو پیار کے ساتھ ساتھ اہمیت دیں اور اپنے بڑے ہونے کا فرض نبھائیں، تو بہن بھائیوں کا رشتہ ایک حسین سفر جیسا بن جاتا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، لیکن یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے تو شاید شادی کرنی پڑتی ہے نا؟ اور جتنا کہ میں جانتا ہوں تم تو شادی شدہ نہیں ہو۔ نہیں بھائی، وہ میں شادی شدہ ہوں، بیوی میری یہیں اسلام آباد میں ہے۔ اچھا، تو اسی لیے یہاں بھاگ بھاگ کر آیا جاتا تھا، اکبر نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اور ہم لوگوں کو بتانے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ کیا ہم تمہاری شادی نہیں ہونے دیتے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ نہیں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں بابا کو پتا ہے میری شادی کا، آپ کو اور باقی گھر والوں کو اسی لیے نہیں بتایا کہ کیا ارحم؟ اکبر نے اس کے جملے سے جملہ ملایا۔ بھائی، مجھے اور بابا کو بس آپ کی فکر تھی، آپ جس طرح اکیلے زندگی گزار رہے تھے اور پھر اشما بھابی کے بعد جس طرح کے آپ ہو گئے تھے، نہ شادی نہ خاندان، تو بس اسی لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگے، کیونکہ آپ نے رومان کے لیے جو اپنی زندگی کی قربانی دی، تو میں آپ کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ پہلے تو میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر شیزی بولا تو ارحم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ رومانہ اس کے سامنے تو آئی نہیں تھی، نہ ہی اسے پتا چل پایا تھا، تو اس سے کیسے پتا چلا؟ پھر مجھے ایک لڑکی ملی، وہی ہمارے علاقے میں، گلے رانا نام ہے اس کا، مجھے وہ بہت اچھی لگی، لیکن بات جب آگے بڑھی جب اسے میں اچھا لگ گیا۔ اکبر نے ممکنہ حد تک اپنے تاثرات کو سنجیدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس بات پر اس کی ہنسی چھوٹی جو اس نے کافی دیر تک ضبط کی ہوئی تھی۔ تو گدھے ہو کیا تم؟ مجھے یہ بتایا کیوں نہیں تم نے کہ میری بیٹی بھی ہے؟ تم نے کیسے سوچا کہ مجھے برا لگے گا؟ مجھے بھی ابھی اور اسی وقت اپنی گڑیا سے ملنا ہے۔ ارحم اس کو ناراض نہ پا کر خوش ہوا اور کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ ابھی لے کر آتا ہوں رومانہ کو۔ تھوڑی دیر میں ارحم رومانہ کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ اکبر نے جو اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کو دیکھا تو فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اللہ نے انہیں بہن عطا نہیں کی تھی۔ بہن بیٹی کے سرپرست ہونے کا احساس اکبر نے کبھی بھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ آج اپنی گود میں چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر اسے بہت ہی الگ سا احساس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اکبر نے اسے گود میں بٹھا کر رومانہ کو سب سے پہلے سلام کیا۔ وہ پہلے تو اکبر کے پاس آنے سے جھجک رہی تھی، لیکن پھر اسے اکبر کی گود ارحم جیسی ہی لگی تو چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے بہت دھیرے سے کہا۔ رومان کی طرح اس کی زبان بھی اتنی سی عمر میں کافی صاف تھی۔ اکبر نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور بولا، میں آپ کا تایا ہوں، آپ کے بابا کا بڑا بھائی، آپ مجھے بڑے بابا بلانا۔ بولو گی نا؟ اکبر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر ہی لے جائے۔ بڑے بابا، رومانہ نے اپنی میٹھی سی بولے میں کہا تو اکبر نے خوش ہو کر اپنی جیب سے 5,000 کے کئی نوٹ نکالے اور اس کی چھوٹی سی ہتھیلی میں رکھ دیے۔ رومانہ نے وہ پیسے تھامنے سے پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اکبر نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ بابا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں بابا سے بھی بڑا ہوں، اگر بابا رومانہ کو کچھ کہیں ڈانٹے تو بس آپ بڑے پاپا کو بتانا، وہ آپ کے بابا کی پٹائی بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی بھتیجی سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا اور شیزی نے ارحم کو اکبر، اشما اور رومان کے بارے میں سب بتایا۔ یہ نام رومانہ کس نے رکھا ہے ارحم؟ اکبر نے پوچھا۔ بھائی، بابا نے رکھا تھا رومان کے نام پر، اگر یہ لڑکا ہوتی تو اس کا نام بھی شاید رومان ہی ہوتا۔
نہیں بھائی، وہ ایک جیٹ طیارہ کافی ہے، میرے باپ کی توبہ، کیا کھا کر پیدا کیا ہے بھائی آپ نے اسے؟ شہزی نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور اکبر ارحم کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ ویسے رومی کا نام کس نے رومان رکھا بھائی؟ آپ تو یہاں تھے نہیں۔ پتہ نہیں، شاید اشما نے ہی رکھا ہوگا۔ شہزی نے بھی نفی میں سر ہلایا کہ اسے نہیں پتا۔ اشما اپنی کارکردگی پر خوش خوش سارے ہاسپٹل میں مٹکتی پھر رہی تھی۔ اسے لگا اس نے آج بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں ایک سکون سا اترا تھا۔ وہاں اکبر کے ذہن نے بھی کئی تانے بانے بنے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اشما ضدی لڑکی ہے، وہ مقابلہ کرتی رہے گی، لیکن نہ جھکے گی نہ ہی اس کی بات مانے گی، اور اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت تک کورٹ نہیں جائے گی جب تک اکبر خود کچھ نہ کرے۔ تو اس نے سوچا کہ اب اس طرح نہ وہ اس کو پریشان کرے گا، نہ ہی اسے پریشان دیکھ کر خود تکلیف اٹھائے گا۔ ویسے بھی اسے ضروری کام سے کینیڈا جانا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آ کر اشما سے بات کرے گا اور مسئلے کو باہمی مفاہمت سے طے کریں گے دونوں۔ اب وہ اس وقت اپنی فلائٹ سے پہلے رومان کو لے کر پارک میں بیٹھا تھا تاکہ اس سے مل کر جا سکے۔ رومان سے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اب اس کا دل اشما سے ملنے کا متمنی تھا۔ وہ رومی کو چھوڑنے دروازے پر گیا تو اس سے کہا کہ موم سے کہو ڈیڈ دروازے پر بلا رہے ہیں۔ رومی نے نہ صرف ماں کو پیغام پہنچایا بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے ساتھ لا بھی رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھانا بنانے والا چمچ تھا کیونکہ وہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ تو بیچاری بس رومی رومی کرتی رہ گئی اور رومی نے اسے اکبر کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ جی کہیں کیا کام ہے؟ کیوں پیچھے لگایا اس کو میرے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں جا رہا ہوں، اکبر نرمی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اشما لمحے کو رکی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کہاں، لیکن خود کو کمپوز رکھتے ہوئے بولی، تو میں کیا کروں؟ تو تم یہ کرو کہ رومی کا اور اپنا خیال رکھنا، کینیڈا جا رہا ہوں، تھوڑا وقت لگے گا آنے میں۔ وہ کہہ کر پلٹ کر چلا گیا۔ اشما اس کی جاتی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے گلے سے لگا کر اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرے، لیکن ان کے درمیان حائل دیواروں نے دونوں کو ایک دوسرے سے بلا وجہ ہی دور کیا ہوا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ ناول پسند آنے کی صورت میں لائک کیا کریں، کمنٹ کرا کریں، سبسکرائب کرا کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔